امت مسلمہ کی خاموشی ان کے ایمانی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک رہا ہے، اور 100% امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہودیوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا، لیکن خاموش رہنے والے ظالموں کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دنیا میں درندہ صفت ظالم اور بدترین قوم جو اس وقت فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر دنیا میں کسی قوم کی تاریخ کو پہلے دن سے دیکھا جائے تو یہ وہی قوم ہے جو اپنے پیغمبروں کو قتل کرتی آئی ہے۔ دھوکہ دہی، فراڈ، ظلم و ستم اور بربریت یہ ان کا شیبہ رہا ہے۔ یہ قوم اس قدر اللہ کے عذاب کا مستحق بن چکی ہے کہ ہر دور میں ان کو ذلیل و رسوا اور خوار کر کے رکھا گیا۔ اب دیکھیے تو صحیح، جب ہٹلر نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا کہ اس آسمان نے دیکھا کہ یہ لاچار و بے بس و ذلیل ہو کر رہ گئے تھے، کاش ہٹلر نے تمہارا صفایا کر دیا ہوتا، کاش تمہیں بے خو بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہوتا، کاش تمہارا بیج ختم کر دیا ہوتا، اور آج فلسطینی مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور انسانوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ تمہارے ظلم و بربریت کا شکار ہوتے۔ لیکن میرا گلہ ان سے نہیں ہے، سانپ کا تو کام ہی کاٹنا ہے، بچھو کا تو کام ہی کاٹنا ہے، سانپ تو ڈسے گا، اس کی صفت ہی ڈسنا ہے، لیکن مجھے گلہ ان ظالموں پر ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا وہ ظالم جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ مومن اور مسلم ایک بدن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پاؤں میں ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اور انسان ذرا سی تکلیف محسوس کرے تو انسان کا سارا جسم جو ہے وہ درد و کرب سے لرز اٹھتا ہے۔ ان ظالموں کو اللہ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، یا یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا قول اور فعل یہود کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم میں برابر کا شریک ہے۔ ان ظالموں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے بعد انہی کا نمبر لگنے والا ہے، کیونکہ یہود نے ہمیشہ سے دھوکہ دہی، فراڈ اور ذلت امیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہود سے زیادہ دنیا میں ذلیل اور فراڈ کرنے والی قوم نہیں اس آسمان اور زمین نے دیکھی۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ظلم کسی انسان پر ہو یا حیوان پر، یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، نہ کوئی انسان، بشرطے کہ اس کے اندر انسانیت زندہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور میں اگر ظلم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پہلے نمبر پر ظالم اسرائیلی گنڈے ہیں، جو انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں بدترین بھیڑیے ہیں اور انسانیت اور امن و امان کے دشمن ہیں۔ ان کی حالیہ دہشت گردی جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس میں انجام دی گئی، اس کی ایک بدترین مثال ہے، اور انسانی حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرنے والی تنظیموں کے منہ پر ایک بدترین تماچا ہے۔ اسرائیلی پالیسیوں اور ان کے دہشت گردانہ حرکتوں پر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انسانیت دشمنی کی ساری حدیں پار کر دیں، اور ساری دنیا کی خاموشی بتا رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ نہتے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم چاہے کریں۔ امت مسلمہ کی خاموشی ان کے ایمانی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک رہا ہے،
اور 100% امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہودیوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا، لیکن خاموش رہنے والے ظالموں کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہودیوں کی حمایت کرنے والے خدائے رحمان کا وہ ارشاد کبھی نہ بھولیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم انہی کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ مسلم امت کے رہنماؤں کو اپنے ایمان کا فی الوقت محاسبہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔